حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کا وقت آن پہنچے گا تو لوگوں پر بارشیں برسیں گی۔ یہ بارشیں جمادی الاول کے آخر میں شروع ہوں گی اور 10 رجب تک رہیں گی۔ ایسی بارشیں ہوں گی کہ جس کی مثال کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس روایت کے مطابق امام علیہ السلام کے ظہور سے 8 ماہ پہلے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور 10 رجب تک رہے گا، اور یہ ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے 6 ماہ پہلے یعنی رجب کے مہینے میں ایک ہی دن 3 لوگ قیام کریں گے۔ ان 3 لوگوں میں سفیانی، یمانی اور خراسانی شامل ہوں گے۔ سفیانی جو کہ ایک ظالم شخص ہوگا، جبکہ یمانی اور خراسانی اس کے مخالف جنگ کریں گے اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ سفیانی شام سے خروج کرے گا اور اسے سفیانی کہا جائے گا، جو کہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ وہ وادی یابس جو کہ شمات کی وادی یابس کے پہاڑوں کے درمیان اس حصے کو کہتے ہیں جو خشک اور بے آباد ہو، وہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ سفیانی کئی شہروں پر قابض ہو جائے گا۔ وہ اپنے دور اور جنگوں کا آغاز دمشق یعنی شام ہی سے شروع کرے گا۔ دمشق اس زمانے میں 3 گروہوں کے درمیان داخلی جنگوں کی آماج گاہ بن چکا ہوگا۔ ان 3 گروہوں میں ابیکا، اصحب اور سفیانی کا گروہ شامل ہوگا۔ یہ تینوں گروہ صراط مستقیم اور راہ حق سے منحرف ہوں گے۔ ہر گروہ اپنی حکومت اور تاج و تخت کے لیے جنگ کرے گا، اور آخر میں سفیانی قتل و غارت کے بعد ان دونوں گروہوں کو شکست دے دے گا۔ اردن پر اس کی حکومت ہو جائے گی، اور پھر یہ عراق کی طرف 80,000 کا لشکر لے کے حملہ کرے گا۔ عراقی فوج کے ساتھ اس کا سخت مقابلہ ہوگا۔ کئی یورپین ممالک اس کے حامی ہوں گے۔ اس جنگ میں 1 لاکھ ظالم مارے جائیں گے، لیکن سفیانی اس کے باوجود یہ جنگ جیت جائے گا اور عراق میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے نصران اور شیعوں کو ایک سید زادے کے ہمراہ شہید کیا جائے گا، اور کوفہ میں یہ اعلان کروایا جائے گا کہ جو شخص علی کے شیعوں کے سر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور لوگ اپنے ہمسایوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر کوفہ میں بد امنی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اسی بد امنی کے دوران کوفہ میں چھوٹی چھوٹی تحریکیں شروع ہو جائیں گی، اور ان تحریکوں کے سربراہ کو کوفہ اور حرا کے درمیان شہید کر دیا جائے گا۔ کوفہ کے حالات بہت دردناک ہوں گے اور ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، اور اسی دوران خراسان سے سیاہ پرچم اٹھائے افواج کوفے کی طرف آئیں گی۔ ان کے فاصلے تیزی سے کم ہوتے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوں گے۔ سفیانی پورے عراق پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک لشکر مدینہ اور ایک مکہ کی طرف روانہ کرے گا، کیونکہ اسے یہ اطلاع ملے گی کہ امام مہدی مدینہ سے مکہ کی جانب جائیں گے، تو وہ ان کے پیچھے اپنے سپاہی بھیجے گا، مگر وہ امام مہدی کو بالکل بھی تلاش نہ کر پائیں گے۔ سفیانی لشکر اپنے کمانڈر کے ہمراہ مکہ کی جانب بڑھے گا اور وادی بیدا میں پڑاؤ کرے گا، اور اسی دوران فضا میں ایک آواز گونجے گی، اے وادی بیدا، اس پورے لشکر کو نکل جا، اور زمین پھٹ جائے گی اور لشکر کو نکل جائے گی۔ جب سفیانی شام سے خروج کرے گا تو یمن میں اس دوران یمانی کا انقلاب آئے گا۔ وہ حق کی دعوت دیں گے اور ان کا ساتھ دینا واجبات میں سے ہوگا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق یمانی کا پرچم سب سے زیادہ ہدایت کا پرچم ہوگا۔ یمانی یمن سے عراق کی جانب
اور پھر شام کی طرف جائیں گے اور وہاں ان کی ملاقات جناب خراسانی سے ہوگی اور خراسانی ان کی مدد کریں گے۔ سید خراسانی اپنے لشکر کے رہبر ہوں گے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر خول یعنی تل ہوگا۔ جناب خراسانی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اور جب ایرانی جنگ طویل ہو جائے گی تو ایرانی سید خراسانی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ سید خراسانی کی فوج کے کمانڈر شعیب بن صالح نامی ایک جوان ہوگا جو بہت ذہین، تیز فہم و فکر، بہادر اور نیک سیرت کا انسان ہوگا، اور ان کا تعلق تہران سے ہوگا۔ ایران کا اصل ہدف آزادی قدس ہوگا اور وہ عراق سے گزر کر ہی آزاد کروائیں گے۔ یہ تحریک امام مہدی علیہ السلام کے مکہ میں خروج اور حجاز مقدس میں ہونے والے واقعات سے ہوگی۔ اہل مشرق یعنی افغانی، ایرانی، پاکستانی اور دوسرے مشرقی ممالک کے مومنین حضرت کے استقبال کے لیے عراق کے راستے مکہ کے راہی ہوں گے۔ سفیانی کا لشکر جب کوفہ بڑھ رہا ہوگا تو وہ خراسانی کے پیچھے اپنا لشکر لگائے گا، جبکہ سید خراسانی امام مہدی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، کیونکہ بہت سی نشانیاں رونما ہو چکی ہوں گی اور لوگ شدت سے امام کے منتظر ہوں گے کہ امام آئیں اور ہمیں اس ظلم و جور کے دور سے نکال دیں۔ سفیانی اور شعیب بن صالح کے درمیان جنگ ہوگی اور سفیانی بھاگ کھڑا ہوگا اور شعیب بن صالح فاتح ہوگا۔ اس کے باوجود سفیانی ایک بڑے لشکر اور بڑی طاقت کا حامل شخص ہوگا۔